بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں RaaZ-EUQBA یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان کی حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ ناظرین، آج ہم غسل کے فرائض اور غسل کے طریقے کے بارے میں جانیں گے۔ تو چلیے ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک دفعہ درود پاک کا تحفہ بھیجتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے میری تعظیم کی خاطر مجھ پر درود پاک بھیجا تو اس درود پاک کی بدولت اللہ پاک کی ذات ایک فرشتہ پیدا فرما دیتی ہے، جس کا ایک بازو مشرق میں اور دوسرا بازو مغرب میں ہوتا ہے۔ اللہ پاک اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ درود بھیج میرے اس بندے پر، جیسے اس نے درود بھیجا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، تو وہ فرشتہ قیامت تک اس بندے پر درود پاک کا نذرانہ بھیجتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، غسل کے فرائض۔ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ پہلا کلی کرنا، دوسرا ناک میں پانی چڑھانا، اور تیسرا ہے تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا، کوئی بھی حصہ خشک نہ رہ جائے، کوئی بھی بال خشک نہ رہ جائے۔ کلی کرنا، منہ میں تھوڑا سا پانی لے کر پچ کر کے ڈال دینے کا نام کلی نہیں، بلکہ منہ کے ہر پرزے، گوشے، ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ اس طرح داڑھوں کے پیچھے، گالوں کی تہہ میں، دانتوں کی کھڑکیوں اور جڑوں اور زبان کی ہر کروٹ پر، بلکہ حلق کے کنارے تک پانی بہے۔ روزہ نہ ہو تو غرارہ بھی کر لیجئے، کیونکہ یہ سنت ہے۔ دوسرا، ناک میں پانی چڑھانا۔ جلدی ناک کی نوک پر پانی لگانے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ جہاں تک نرم جگہ ہے، یعنی سخت ہڈی کے شروع تک دھلنا لازمی ہے، اور یوں ہو سکے کہ پانی کے سونگ کو اوپر کھینچیے۔ اور تیسرا جو اس کا فرض ہے وہ ہے تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوؤں تک جسم کے ہر پرزے اور ہر رونگٹے پر پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ جسم کی بعض جگہیں ایسی ہیں کہ اگر احتیاط نہ کی جائے تو وہ سوکھی رہ جائیں گی، جس کے وجہ سے غسل نہیں ہوگا۔ غسل کا طریقہ حنفی۔ ناظرین، غسل کا طریقے کے بارے میں جانتے ہیں کہ بغیر زبان ہلائے دل میں اس طرح نیت کیجئے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ سب سے پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک، یعنی کہ گھٹنوں تک 3 بار دھوئیے۔ پھر استنجے کی جگہ دھوئیے، خواہ نجاست ہو یا نہ ہو۔ اگر تو فار ایگزامپل کوئی احتلام کی وجہ سے غسل اب پر فرض ہو گیا ہے، یا کوئی ہم بستری کے بعد جو غسل فرض ہوتا ہے تو وہ نجاست وغیرہ لگ جاتی ہے، جس کو دھونا لازمی ہے، تو اگر آپ سنت کے مطابق ویسے غسل کر رہے ہیں تو پھر وہ نجاست وغیرہ نہیں لگی ہوگی، لیکن آپ استنجے والی جگہ کو دونوں صورتوں میں دھوئیں۔ پھر جسم پر اگر کہیں نجاست ہو تو اس کو دور کیجئے۔ پھر نماز کی طریقے کا وضو کیجئے۔ پہلے پاؤں نہ دھوئیے، ہاں اگر چوکی وغیرہ پر غسل کر رہے ہوں تو پاؤں بھی دھو لیجئے۔ پھر بدن پر تیل کی طرح پانی چوپڑ لیجئے، لگا لیجئے، خصوصاً سردیوں میں اس دوران صابن بھی لگا سکتے ہیں۔ پھر 3 بار سیدھے کندھے پر پانی بہائیے، پھر 3 بار الٹے کندھے پر، پھر سر پر اور تمام بدن پر 3 بار۔ پھر غسل کی جگہ سے الگ ہو جائیے۔ اگر وضو کرنے میں پہلے پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب پاؤں دھو لیجئے۔ نہانے میں کوئی بلا رخ نہ ہو، تمام بدن پر ہاتھ پھیر کر مل کر نہائیے۔ ایسی جگہ نہانا چاہیے جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو مرد اپنا سطر ناف سے لے کر دونوں گھٹنوں سمیت کسی موٹے کپڑے سے چھپا لے۔ اگر موٹا کپڑا دستیاب نہ ہو تو حسب ضرورت 2 یا 3 کپڑے لپیٹ لے، کیونکہ بری کپڑا ہوگا تو پانی سے بدن پر چپک جائے گا اور معاذ اللہ گھٹنوں یا رانوں وغیرہ کی رنگت ظاہر ہوگی۔ تو اس طریقے میں عورت کو تو اور بھی زیادہ احتیاط کی حاجت ہوتی ہے۔ دوران غسل کسی قسم کی گفتگو مت کیجیے، کوئی دعا بھی نہ پڑھیے، اور نہانے کے بعد تولیے وغیرہ سے بدن پوچھنے میں کوئی حرج نہیں۔ نہانے کے بعد فوراً کپڑے پہن لیجیے۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل ادا کرنا مستحب ہے، اور جو آپ نے غسل کے دوران وضو کیا تھا اس سے آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن اس کا ثواب کم ہوگا، کیونکہ اس کے شروع میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی تھی، اور جس وضو کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے تو وہ وضو کامل نہیں ہوتا، اس کا ثواب بہت کم ہوتا ہے۔
تو ناظرین آج آپ نے غسل کا طریقہ حنفی جانا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں غسل کو سنت کے لحاظ سے کیسے کیا جاتا ہے اس کے بارے میں جانیں گے، اور اگر پانی وغیرہ موجود نہ ہو تو اس کا تیمم کیسے کرتے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔